السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ لوگوں کی وائس اوور عروج شاہ۔ سب سے پہلے تو کل کے ایپیسوڈ کے وائس اوور کے لیے معذرت، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے وائس اوور نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھے تھے کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ وائس اوور کے ساتھ چاہیے، تو اس لیے آج میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ نیکسٹ بھی آپ کو وائس اوور کے ساتھ ہی باقی ساری ایپیسوڈس ملیں گی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں نے ٹارگیٹ مکمل نہیں کیا تھا تو کائنڈلی ٹارگیٹ مکمل کر دیا کریں۔ اس طرح سے ہمیں بھی بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا کہ ٹارگیٹ مکمل کریں، لائکس ویوز آئیں۔ اس طرح سے چینل کی بربادی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ جزاک اللہ۔ دل رقصم ایپیسوڈ 23 بائی صالحہ اقبال۔ براق سفید حویلی پہنچ چکا تھا۔ چہرے پر الگ سی شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ گارڈ سے کہہ کر دروازوں کو بند کروا دیتا ہے۔ اور خود اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سارا سامان اسٹڈی روم میں رکھے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر نکلتا ہے اور کوٹ صوفے پر پھینکے اپنی شرٹ کی بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالے اسے اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے براق سیڑھیوں سے اوپر دوسری منزل پر بنے قید خانے کی طرف بڑھتا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے بائیں ہاتھ سے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگتا ہے۔ 3 بٹنوں کو کھولتا ہے اور قید خانے کے دروازے تک پہنچتا اندر داخل ہوتا ہے۔ براق قید خانوں کا دروازہ کھولے پہلے اندر جھانک کے دیکھتا ہے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ براق کو اندر کسی کا وجود کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے فون کی لائٹ جلائے وہ اندھیرے کمرے میں روشنی مارتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظر زمین پر دیوار کے ساتھ چپک کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی پستہ کلر کی لانگ فراک پہنے ہوئے، کندھوں پر گرم شال اوڑھے ہوئے، سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے جو اب سر سے سرک چکا تھا۔ ایک لڑکی پر جاتی ہے جو اپنا سر گھٹنوں سے ٹکائے ہوئے خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ براق کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے اور اس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ پھر نمایاں ہونے لگتی ہے۔ لڑکی کو دیکھ اندر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازے کو لاک کر دیتا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی لڑکی گھٹنوں سے سر اٹھائے نم آنکھوں، آنسوؤں سے تر گالوں سے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتی ہے، پر جب تک اس کی نظر کسی پر پڑتی کمرے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ کون ہے؟ یہاں پر مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ زمین پر ہاتھ رکھے لڑکی روتے ہوئے لہجے میں پوچھتی جاتی ہے۔ میں نے گھر جانا تھا۔ یہ میرا گھر تو نہیں ہے، مجھے جانے دیں۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ مجھے یہاں بہت خاموشی ہے، گھر جانا ہے واپس۔ مجھے کیوں لایا ہے یہاں پر؟ کون ہے یہاں؟ جو بھی ہے مجھے جانے دیں پلیز۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ لڑکی روتے ہوئے نرم لہجے میں گڑ گڑاتے ہوئے کہتی ہے اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بارش کی بوندوں کی طرح
مسلسل اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ سفید گوری رنگت، چھوٹی چھوٹی سی براؤن کلر کی آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جو آنسوؤں سے تر ہوئی پڑی تھیں رونے کی وجہ سے، ناک اور گال لال سرخ ہوئے پڑے تھے۔ خوبصورت لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، رونا بند کرو، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ برا کروں۔ ایک آنسو اور نکلا، ایک بار اور رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی، تو یاد رکھنا تمہاری اگلی آنے والی ساری آوازوں کو تمہارے حلق میں دفن کر دوں گا۔ براق کہتے ہوئے لڑکی کے رونے کی آواز پر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیلٹ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے حلق سے بل دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ براق کہتا ہے اور لڑکی ڈر کے مارے اپنی سانسیں روکتے ہوئے اپنے اطراف میں دیکھنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا پاکستان کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ پر افسوس کی بات ہے، اس خوبصورت لڑکی کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، وہ بھی اس آدمی کے ہاتھوں سے۔ براق اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سامنے کھڑی ڈری سہمی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ویسے اچانک سے تمہاری موت پر لوگوں کو افسوس تو ہوگا، تم آخر کار کسی کا نصیب بننے جا رہی تھی، پر اب تم اپنا نصیب بھی نہیں بچا سکتی۔ لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور فکر تم بالکل بھی مت کرو، میں تمہیں زیادہ تڑپا کر نہیں ماروں گا، آسان سی موت دوں گا۔ ورنہ یقین مانو، آسان اور وہ بھی موت میری ڈکشنری کے لفظ نہیں ہیں۔ براق کہتے ہوئے لڑکی کے مزید نزدیک بڑھتا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے کچھ تڑپانے والا کام ضرور کروں گا۔ اب تم دنیا سے جا رہی ہو، بے گناہ موت مر رہی ہو، تو کیوں نہ مرنے کی تمہیں کوئی وجہ دے دی جائے، اور تمہارے مرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ تم اپنے باپ کی وجہ سے ایک بے رحم موت مرنے جا رہی ہو۔ براق اپنے لفظوں سے اسے ڈراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لپیٹتا ہوا بیلٹ سارا کھولے اپنے ہاتھ میں اسے لٹکاتے ہوئے ہلاتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف چند قدم اور بڑھتا مسکراتے ہوئے کہتا جاتا ہے۔ نہیں کریں ایسا میرے ساتھ۔ لڑکی روتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف کھسکانے لگتی ہے اور دیوار سے جا لگتی ہے۔ براق کے قدموں کی آواز سنتے ہوئے دیوار سے چپکی ہوئی لڑکی اپنے آپ کو دیوار کے اندر گھسانے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ اپنے اطراف میں ہاتھ مارتے ہوئے وہ جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کمرے میں حد سے زیادہ اندھیرا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے براق اس کی طرف قدم بڑھاتا مسلسل اپنی نظروں کی تپش میں اس پر برساتا رہتا ہے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ براق اپنے قدموں کو روکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مالا شاہ، لڑکی دھیرے سے ڈرے ہوئے لہجے میں بالکل دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ براق کو سنائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ بول رہی تھی، بس یہ محسوس ہو رہا تھا۔ زور سے بولو، کیا نام ہے تمہارا؟ سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ اب کی بات آواز تھوڑی اونچی تھی۔ یحییٰ شاہ کی بیٹی،
تمہاری تو منگنی تھی نا، اب کیا ہوگا تمہارے باپ کا؟ تم تو مرنے جا رہی ہو ویسے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ سکتا ہوں۔ براق کہتے ہوئے پلٹ کر پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور اپنا فون ٹیبل پر رکھتا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑے بیلٹ کو دوبارہ ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے کہتا ہے، کیا سچ میں؟ تو چھوڑ دے مجھے پلیز، مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا کی عزت کا سوال ہے، مجھے گھر جانے دو، ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہتی ہیں۔ اور آپ نے مجھے کل رات سے یہاں قید کیا ہوا ہے، مجھے جانے دیں پلیز، میرے بابا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ غصہ ہو جائیں گے مجھ سے۔ لڑکی اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے براق کو دیکھنے کے اپنے ہاتھ ہوا میں کیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جانے دے سکتا ہوں میں تمہیں، لیکن زبان کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اب تو دنیا میں آنے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے اور دنیا سے جانے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے آنے کی قیمت کا تو پتہ نہیں، پر اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو تمہیں میں چھوڑ سکتا ہوں، بتاؤ بدلے میں مجھے کیا دو گی؟ براق ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ جو بولیں گے میں دے دوں گی، میرے بابا کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے سارے پیسے جتنے آپ کو چاہیے۔ پیسے کس کو چاہیے؟ مجھے تو تم چاہیے۔ براق کہتے ہی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مجھے آج تمہیں مارنے کا آرڈر ملا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں مارنے سے زیادہ چھوڑ دینا صحیح ہوگا، اتنی نازک نرم معصوم سی ہو، تمہیں زندہ رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں مار دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہمارا، لیکن اگر تمہیں زندہ رہنا ہے مجھے کوئی قیمت دو جس کی بنا پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر تم کو قیمت نہیں دے سکتی ہو اپنی زندگی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، فیصلہ تمہارا ہے۔ جلدی فیصلہ کرو تاکہ میں پھر اپنا فیصلہ کروں، کیونکہ میں کام میں دیری کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے مجھے، اس لیے جلدی فیصلہ کرو۔ اگر مجھے کچھ دینے کے لیے تیار ہو تو میری طرف قدم بڑھاؤ، کیا چاہیے وہ میں تمہیں بتا دوں گا پھر، اور اگر نہیں دینا چاہتی تو وہیں کھڑی رہو، میں تمہاری طرف آ کے تمہاری سانسیں تم سے چھین لیتا ہوں۔ ڈیل بری نہیں ہے، ڈیل میں فائدہ بھی بہت ہے۔ براق اپنا فون ٹیبل سے اٹھائے، موبائل کی لائٹ جلائے، مالا کے وجود پر روشنی ڈالتے ہوئے مالا کو سر سے پیر تک بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اس کی خوبصورتی اس کو متاثر کر رہی تھی، لیکن اس کا رویہ اس کو کچھ کھٹک رہا تھا، وہ دیکھ کہیں اور رہی تھی اور بات کہیں اور کر رہی تھی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی براق کو۔ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ آپ بتائیں، میں بابا سے کہوں گی، وہ آپ کو سب دے دیں گے، بس آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ مالا ڈرے ہوئے لہجے میں اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھیں کہ وہ اس اندھیر کمرے میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے کھڑے براق کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ڈیل مجھ سے کرنی ہے تو مجھے دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، جو فیصلہ کرنا ہے میری آنکھوں میں دیکھ کر کرو۔ اب نظر جھکی تو یاد رکھنا، تمہاری آنکھوں کو تم سے چھیننے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا میں۔
بتاؤ مجھے کیا فیصلہ ہے تمہیں مجھ سے ڈیل کرو گی یا میرے ہاتھوں موت پاؤ گی؟ براق کی نظر مسلسل مالا کے چہرے پر تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اس کے گالوں پر بہتا دیکھ خود 2 قدم مزید اس کے قریب اٹھاتا ہے اور بے حد تجسس سے ماتھے پر بر ڈالے مالا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جس جگہ براق کھڑا ہوا تھا مالا اس کے دوسری طرف دیکھے کہتی ہے۔ مالا کا رخ دوسری طرف مڑتا ہے اور براق کے ماتھے سے بل ہٹتے ہیں۔ وہ حیرانگی سے مالا کو دیکھنے لگتا ہے۔ خان حویلی میں بھی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور ہر طرف پرسکون ماحول تھا۔ عباس حویلی میں نہیں تھا۔ وہ اس وقت اپنی پنچایت میں موجود تھا کیونکہ یحییٰ شاہ یہاں اپنے بیٹے رجب کو لے کر پنچایت پہنچ چکا تھا۔ اور سائیں خان کو وہ سب کے سامنے پنچایت میں وہیں بلاتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے اور اپنے بیٹے کی جان بھی بچا سکے۔ جیسے عارش کے کہنے پر وہ پنچایت لے کر آتا ہے۔ میرے بیٹے کی غلطی تھی، میں مانتا ہوں، اس لیے اس کی غلطی کی سزا مجھے دو۔ میرے بیٹے کو بخش دو سائیں خان، آئندہ اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے جو کیا وہ نادانی میں کیا۔ یحییٰ شاہ ایک سائیڈ پر لکڑی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے پورے گاؤں اور سائیں خان کے پورے گاؤں کے سامنے سائیں خان کے چہرے پر غصے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے خیال سے کسی اور کے بچے پر گولی چلانا یہ نادانی ہوتی ہے؟ قد میں تو یہ تمہارے جتنا ہوگا، لیکن عقل اب بھی تم باپ بیٹے دونوں میں نہیں ہے۔ حد ہے، افسوس کی بات ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ سائیں خان عباس کرسی سے پشت ٹکاتا یحییٰ شاہ اور رجب کو باغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنے الفاظوں کو سنبھال کر استعمال کرو خان۔ میرے بیٹے کی غلطی تھی، میں مانتا ہوں، اور میں پوری پنچایت کے سامنے، تمہارے میرے گاؤں کے سامنے اپنے بیٹے کی غلطی پہ تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اسے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور تمہارا بیٹا کون سا تمہارا سگا خون ہے جس کے لیے تمہیں اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ یحییٰ شاہ اب غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے کھینچتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بچے میرا خون نہ سہی، پر پھر بھی وہ میرا خون ہے۔ مجھے ان کی فکر کرنے کے لیے خون کے رشتوں سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے بچے ہیں، مجھے باپ مانتے ہیں اور میں بھی انہیں اولاد مانتا ہوں، بہت ہے۔ اور تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو معاف کر دوں گا۔ اس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی، جس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ اس غلطی کی معافی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی معافی ملے گی۔ تو میرے بیٹے پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ جو اس نے کیا اسے اس کی سزا میں دے کر رہوں گا۔ اس کے لیے معافی مانگ کر اپنے الفاظوں کو ضائع مت کرو۔ عباس رجب کو خون اترتی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتا ہے، تم جو بولو گے وہ میں کروں گا۔ سائیں خان، پر میرے بچوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں، اور میری بیٹی کو بھی چھوڑو۔ بات ہمارے درمیان تھی، ہمارے درمیان تک رہنے دو۔ ہمارے بچوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے سائیں خان۔ بچوں کو تو میں بیچ میں لایا ہی نہیں، تم لے کر آئے تھے۔ اپنے بیٹے کو پہلے ہی اس کی لگام کر بتا دیتے تو ایسی غلطی تو نہ ہوتی۔
اس کی وجہ سے میرے خون کا کتنا خون نکلا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے بچوں پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، مجھے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تمہارے بیٹے نے اس پر گولی چلائی اور اس سے بڑھ کر میری بیوی پر گولی چلانے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی معافی دے سکتا ہوں؟ تم ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بس پنچایت میں آج فیصلہ نہیں ہوگا، خون کے بدلے خون ہوگا۔ عباس غصے میں کہتے ہوئے فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یحییٰ شاہ دیکھتے ہوئے مکمل اس کی طرف مڑتا، اس کی طرف پڑھتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے تو میری جان لے لو اور اپنا بدلہ پورا کرو۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں۔ وہ صرف تمہارے پاس مدد کے لیے آیا تھا۔ اگر تم اس کی مدد کے لیے مان جاتے تو وہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں ہے جو کسی پر بھی گولی چلاتا پھرے۔ سمجھدار ہے میرا بیٹا۔ بہت اچھے سے نظر آ رہی ہے مجھے اس کی سمجھداری، اور تمہاری بھی۔ افسوس کی بات ہے یہاں معافی بے گناہوں لوگوں کو ملتی ہے، گناہ گاروں کو صرف سزا ملتی ہے، اور سائیں خان کی پنچایت میں ہر گنہگار کی سزا صرف موت ہے۔ سائیں خان طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، تو ٹھیک ہے میری جان لے لو، میں نہیں روکوں گا، لیکن میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو سائیں خان۔ وہ معصوم ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی، اسے دنیا کے بارے میں نہیں پتہ، اسے ان سب چیزوں میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو اور بات کو ختم کرو۔ تمہاری بیٹی دیکھ نہیں سکتی؟ عباس بے حد حیرانگی کے ساتھ یحییٰ شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں، میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، اور اس سے بات کا فائدہ تم اٹھا رہے ہو۔ میری بیٹی معصوم ہے اور اس کی منگنی ہے کل۔ میرے پورے گاؤں کے سامنے میری عزت بدنام نہ کرو۔ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو خان، صحیح سلامت۔ تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دو، میرے بچوں کو نہیں۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو مجھ سے قائم رکھو، بچوں کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ یحییٰ شاہ سب گاؤں والوں کے سامنے معصوم سی شکل التجائی لہجے میں کہتا ہے، جسے سب کو اس پر ترس آنے لگتا ہے۔ بچوں کو درمیان میں تم لائے ہو، میں نہیں۔ بات ہمارے تک تھی، ہمارے تک محدود تم نے رکھنی تھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو میرے حویلی بھیجا، تمہاری وجہ سے اس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی۔ میں یہ آسانی سے معاف کر سکتا ہوں، بھول ہے تمہاری۔ یحییٰ شاہ سائیں خان خون کا بدلہ خون سے لیتا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کا خون بہایا، مجھے اس کے بدلے بھی کچھ ایسا ہی چاہیے، سائیں خان کہتا ہے، اور باقی کے گاؤں والے جو زمین پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ پھر کس طرح اس بات کو ختم کرو گے؟ یحییٰ شاہ عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، تمہاری بیٹی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، سائیں خان کہتا ہے، اور یحییٰ شاہ حیران کن نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ فنی کو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن تمہیں تمہاری غلطی کی سزا ملے گی۔ تمہیں عزت کی پڑی ہے، اب تمہاری عزت کو نیلام میں پورے گاؤں میں کرواؤں گا، صرف میرے پورے گاؤں میں ہی نہیں، پورے کشمیر میں بھی۔ میرے بیٹے پر گولی چلانے کی سزا تمہیں ملے گی۔
معافی کی گنجائش نہیں۔ اس بار سائیں خان نے تمہیں معاف کر دیا تو مطلب اس نے اپنے اور دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی چھوٹ دے دی، اور میں دشمنوں کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں، ان کا جڑ سے خاتمہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس لیے بہتر فیصلہ تم کرو، بیٹے کی جان دو یا بیٹی کا رشتہ دو۔ جو تمہیں بہتر لگے تم وہ کرو، پھر جو بہتر مجھے لگے گا میں وہ کروں گا، عباس کہتا ہے، اور سارے گاؤں والے اس کے فیصلے پر ایک دوسرے کے چہرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ 2 گھنٹے ہیں تو تمہارے پاس، سوچ لو، 12 بجے تک مجھے جواب چاہیے۔ ورنہ 12 سے 1 منٹ اوپر تمہارا جواب مجھ تک نہ پہنچا تو یاد رکھنا، یہ شاہ تمہارے بیٹے کا جنازہ تمہارے گھر ضرور پہنچے گا، اور جب تک تمہارا جواب نہیں ملتا مجھے تب تک تمہارا بیٹا میرے آدمیوں کے پاس یہیں پنچایت میں رہے گا، اور یہ فیصلہ میں پورے گاؤں کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب تمہاری باری، جو فیصلہ تم کرو گے وہ بھی پورے گاؤں کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد اسی پنچایت میں حق پر بات کی جائے گی۔ خون کے بدلے خون ہوگا، جو خون کے بدلے تمہاری بیٹی جو ونی میں آئے گی۔ سوچ لو، تھوڑا سا وقت ہے۔ تمہارے پاس، کیونکہ میرا دماغ تو بن چکا ہے۔ اب تمہارے جواب بتائیں گے کہ تمہیں کس قسم کی سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ سزا تمہاری پہلی اور آخری نہیں ہے، تمہاری اس سے بھی بڑی غلطی کی سزا باقی ہے، وہ یاد تو نہیں ہوگی تمہیں؟ عباس اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے یحییٰ شاہ کی طرف بڑھتے ہوئے رجب کو بغور سر سے پیر دیکھتا ہے، اس کی بے بسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اس وقت اپنے بیٹے کے کیے پر شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی، جہاں وہ کل فخر سے اپنے بیٹے کے کیے پر خوش ہو رہا تھا۔ آج وہیں اسے اپنے بیٹے کی غلطی پہاڑ جتنی بڑی لگ رہی تھی۔ یحییٰ شاہ کا حیران پریشان چہرہ دیکھ عباس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر نظر ڈالتا ہے، اور بنا رکے اپنے آدمیوں کو رجب کو کمرے میں بند کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے پنچایت سے باہر نکل جاتے ہیں، اور سیدھا اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سوار ہوتا پنچایت سے نکلے وہ اپنی منزل کا رخ کرتا ہے۔ امایا فریش ہوئے اسی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، کندھوں پر شال اوڑھے ہوئے، جس میں مکمل چھپی ہوئی تھی، کمرے سے باہر نکلی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ہال میں آتی ہے۔ ابھی بھی وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی، کیونکہ اب تک ڈیزائنرز اس کے لیے کپڑے لے کر نہیں آئی تھی جو آریان نے اس کے لیے آرڈر کی تھی۔ امایا سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے کہ اس کی نظر ہال میں صوفے پر بیٹھے ہوئے آئی پیڈ میں نثریں جمائے شیروز پر پڑتی ہے۔ گھور کیوں رہی ہیں آپ مجھے؟ صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر آئی پیڈ سامنے پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میری آنکھیں، میری مرضی، میں گھوروں، دیکھوں یا اندھی ہو جاؤں، آپ کو کیا؟ امایا گندا سا منہ بنائے شیروز کی بات کا منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ وہ کل سے چڑی پڑی تھی جب سے وہ واپس اسے بنگلے میں لایا تھا۔ امایا کی بات پر شیروز گہری سانس لیے اپنے لب بھینچتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ناشتہ تیار نہیں ہوا آپ کا، اس میں ٹائم ہے، آپ جا کر آرام کریں۔
کیونکہ اگر آپ یہاں رکیں تو مسلسل مجھے آپ کو دیکھنا پڑے گا، جس کے بعد آپ کو میرا دیکھنا پسند نہیں آئے گا۔ خیر، میں تو ہینڈسم ہوں، یہ سب برداشت کرتا ہی رہتا ہوں، اب بھی برداشت ہی کر لوں گا۔ لڑکیوں کی نظروں کی تپش خود پر شاید آپ کو پسند نہ آئے میرا یہ عمل، اس لیے آپ کمرے میں جا کر آرام کریں۔ جیسے ہی آپ کا ناشتہ تیار ہوگا میں آپ کو بلوا لوں گا۔ شہروز بھی فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ امایا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی واپس صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ میرے خیال سے اب یہ میرا گھر ہے، مجھے یہیں رہنا ہے۔ اب میں کمرے میں رہوں یا نیچے ہال میں ہوں، میری مرضی۔ آپ مجھے بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے شوہر کا پرسنل اسسٹنٹ، شہروز اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتا ہے۔ شہروز کی بات سنتے ہوئے کچن کی طرف بڑھتی ہوئی امایا فوراً سے اسے پلٹ کر گھوریاں کروانے لگتی ہے۔ تو شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ جس کے اسسٹنٹ ہیں میں اس کی بیوی ہوں، تو میرے پاس آپ سے زیادہ اختیار ہے۔ اپنے فیصلے خود کرنے کا۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں آ رہی تو آپ اپنی نظریں جھکا لیں یا چلے جائیں یہاں سے، مجھے کیا، میں کون سا مری جا رہی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ امایا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے کھینچتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہتی ہے، ویسے وہ بوڑھا کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شاہ کہاں ہے؟ امایا پورے بنگلے میں نظر دوڑاتے ہوئے آریان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کی نظر میں کوئی شخص نہیں آتا سوائے شہروز کے، جو اب اس سے واقعی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پولیٹیشین بندہ ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے اس نے، کمائے گا تو آپ اڑاؤ گے۔ کام کرنے کے لیے گئے ہیں آپ کے پیارے شوہر پی پی جی۔ شہروز گندا سا منہ بنائے اپنے لفظ بھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ اسے امایا کے بڑھاؤ والی بات پر غصہ آیا تھا۔ تو مطلب وہ نہیں ہے گھر پر؟ امایا مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ میرے خیال سے تو میں نے یہی کہا ہے، دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ فارسی میں کہا ہے نا، اس لیے سمجھ نہیں آئی مجھے، امایا ناک چڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ چلو، میں نے تو فارسی میں کہا ہے، ورنہ کوئی تو اپنے خاندانی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے، اور شکل بھی پھر ایسے بناتا جیسے اگلے کی تعریف کی ہو۔ شہروز اپنا آئی پیڈ دوبارہ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، اوہ، اتنے معصوم ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کہتی ہوں۔ امایا کچن میں جانے لگی تھی، پر شہروز کی باتوں کو سنتے ہوئے وہ نہیں جاتی ہے۔ باہر ڈائننگ ٹیبل پر پڑے آریان کے پانی کے گلاس میں کچھ پانی دیکھ امایا وہی اٹھائے پی جاتی ہے۔ امایا بے دھیانی میں آریان کا ہی جھوٹا پانی پی لیتی ہے۔ جی نہیں آتی ہے ہمیں، کیا کریں؟ اور آپ کا کیا پتہ، اپنی زبان میں گالیاں دیتی پھر رہی ہوں، اگلا بندہ کچھ کا کچھ سمجھ لے۔ بندے میں عقل ہونی چاہیے، وہ کچھ کا کچھ کیوں سمجھ رہا ہے؟ جو بات ہے وہ سمجھے نا، جو سچویشن پر سوٹ کر رہی ہو، اتنا تو سینس سب میں ہونا چاہیے۔ شہروز کی بات کا فوراً سے جواب دیتے ہوئے امایا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، الحمدللہ بہت سینس ہے مجھ میں، تبھی تو آپ کے شوہر کے سارے کام میں کرتا ہوں، جو وہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی میں کرتا ہوں۔
تو اس پر احسان کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہوں گے نا آپ، کون سا مفت میں کام کر دیتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جو کرتے ہیں اس کے بھی پیسے لیتے ہوں گے، اور میرے منہ نہ لگے زیادہ۔ امایا کا پارا چڑھ چکا تھا، وہ غصے میں گہری سانس لیے گھورتے ہوئے کہتی ہے، بس اب خاموش ہو جائیں، ویسے ہی آپ کے مالک نے میری صبح خراب کر دی ہے، باقی آپ سے بات کر کے میں اپنا باقی کا پورا دن برباد نہیں کرنا ہے مجھے۔ آپ کی شکل مجھے کل کا منظر یاد دلاتی ہے، اغوا کر کے مجھے میرا ہی بی پی لو کیا ہوا آپ نے۔ تو آپ کو بھی تو بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی نا؟ شیروز صوفے سے اٹھ کر امایا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا جی، تمیز نام کی بھی چیز ہونی چاہیے بندے میں۔ مانا کہ خوبصورت لڑکیوں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے گندے بڑھاؤ مالک کے لیے کڈنیپ کرتے پھریں۔ چمپینزی جیسی شکل لے کے نا لوگوں کو خود پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کا منہ سچ میں چمپینزی جیسا کر دیتے۔ امایا شیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے میں کہتی ہے، چمپینزی کون، میں؟ شیروز حیرانگی سے بولتا ہے، ہاں آپ چمپینزی۔ خیر، بس اب اس سے زیادہ میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو قتل کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ آئے بڑے اسسٹنٹ، امایا کہتی ہے اور کہہ کر پلٹ کر جانے لگتی ہے، پر جاتے جاتے رک کر منہ پھلائے غصے میں شیروز کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہی زور سے پیر اس کے پیر پر مارتی ہے۔ پیر مارے بنا دوڑتے ہوئے اوپر کمرے میں جانے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ امایا کے جانے تک تو شیروز اسے اسی طرح اٹل بت سا بنا کھڑا دیکھتا رہتا ہے، پر اس کے جاتے ہی جھک کر درد میں کراہتے ہوئے گہری سانس لیتا ہے۔ واہ، میں نے کیا بولا، بے عزتی میری کر کے گئی اور مار کر بھی مجھے گئی۔ شیروز مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، صحیح ہے صحیح ہے، پہلے ایک آدمی کو جھیلتا تھا، اب اس کی چھوٹی سی بیوی کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ میری زندگی میں بس یہی سب تو لکھا ہے۔ شیروز گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے منمناتے ہوئے کہتا ہے، صوفے سے آئی پیڈ اٹھائے اس میں پولیس اسٹیشن کے کیمرے کی فوٹیج چیک کرنے لگتا ہے۔ ابھی تک تو انہیں پولیس اسٹیشن پہنچ جانا چاہیے تھا، پہنچے نہیں، کیمرے میں تو نظر نہیں آ رہے۔ شیروز پولیس اسٹیشن کا ہر کیمرہ چیک کرتے ہوئے بولتا ہے، اور بولتے ہی اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالے آریان کو فون ملانے لگتے ہیں، جو پاور آف جا رہا تھا۔ فون تو کبھی بند نہیں ہوتا ان کا، تو آج کیسے ہو گیا پتہ نہیں کہاں گئے۔ شیروز کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑنے لگے تھے۔ آریان نے کبھی کیا جو نہیں تھا، اس کا فون کبھی بند نہیں جاتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کا فون ہمیشہ آن ہوتا تھا، پر آج اس کا فون بند تھا، جو شیروز کی پریشانی کا سبب بننے لگا تھا۔ خون سے تر حالت میں آریان ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور گردن اس کی دائیں جانب جھکی ہوئی تھی، جس سے اس کے ماتھے سے خون ٹپک ٹپک کر
اس کے پٹ پر گر رہا تھا۔ ماتھے سے نکلتا خون اور پیچھے سے اس کی کمر اور کندھے پر چوٹ سے نکلتا خون۔ آریان کو بے ہوش ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب بھی وہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آریان اس وقت ایک بڑے سے ہال میں تھا جس کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، جو فل فرنشڈ تھا۔ ہر قسم کا سامان، ہر قسم کا فرنیچر موجود تھا۔ آریان کے اطراف میں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب وہی گارڈز تھے جو اسے کڈنیپ کر کے یہاں لائے تھے۔ آریان اس وقت ایک فارم ہاؤس پر تھا جس کے باہر سمندر کی لہروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے سائیں عباس خان بلند آواز میں آریان کے اطراف میں کھڑے ہوئے گارڈ سے پوچھتا ہے، جو مسلسل پچھلے 2 گھنٹوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے کھڑے تھے، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ نہیں سائیں، ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا ہے۔ جب سے لائے ہیں ایسا ہی ہے، ایک گارڈ سائیں خان کی آواز پر سر جھکائے جواب دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بالٹی لے کر آؤ، سائیں خان حکمانہ انداز میں کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارے۔ اپنے گارڈز کو پکڑائے اپنی قمیض کو بازوؤں کی کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتا ہے۔ عباس آریان تک پہنچا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے میں گارڈز ٹھنڈے پانی کی بالٹی بھر کر اس کے سامنے لا کھڑے ہوتے ہیں۔ عباس گارڈز کے ہاتھ سے بالٹی لیتے پوری کی پوری اسی آریان کے سر پر ڈال دیتا ہے، جس سے آریان کے سر پر لگی چوٹ، اس سے نکلتا خون پانی کے ساتھ بہہ کر زمین پر سفید رنگ کی ٹائلوں پر پھیلنے لگتا ہے، اور آریان کو بھی اسی پل ہوش آتا ہے۔ آریان حیرانگی سے سبکی لیتے ہوئے اچانک سے آنکھیں کھولتا ہے اور گہری سانسیں لینے لگتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری تو نہیں کھلتی ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھیں بار بار بند کیے کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو مکمل کھولتا ہی ہے کہ اپنے سامنے عباس کو کھڑا پاتا ہے، جسے دیکھ اس کی آنکھیں جھٹ سے حیرانگی سے مکمل طور پر کھل جاتی ہیں۔ کیا حال ہے میرے داماد کا؟ بالٹی گارڈز کو پکڑاتے ہوئے عباس مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ داماد کے عہدے کے قابل نہیں ہے تو کیا بولوں تجھے حرامی دوست؟ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کمینے، تو نے میرا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، شرم نہیں آئی تجھے؟ میں اب تیری منہ بولی بیٹی کا شوہر بھی ہوں، مجھے کچھ ہوا تو معصوم بیوہ ہو جائے گی۔ آریان بے ہوشی کی غنودگی میں اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے۔